جی جناب. جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ اگر اجازت دیں. آپ کی آواز ڈوب گئی ہے سر, بالکل نہیں آ رہی. ایک چھوٹا سا سوال وضاحت کرنے کی, یہ نافرمانی یا اطاعت کا ایک لفظ ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے نافرمانی کا یا اطاعت کا, تو اس سے جی میں کہہ رہا تھا کہ ایک بتایا اس میں تو میں آپ خاتون جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں, وہ قرآن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نافرمانی یا تھوڑا سا ذرا اس کی تھوڑی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے نافرمانی یہ ہے کہ جنرلی جو ہے وہ چونکہ مرد قوام ہے, جو شوہر ہے اس کا یہ حق ہے کہ جو بیوی ہے وہ اس کا وہ حکم جو کہ شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پہ وہ عمل کرے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک جنرل بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ شوہر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتا لیکن وہ عقل سے ٹکراتا ہے. مطلب ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جس راستے کے اوپر چلنے کے لیے شوہر کہہ رہا ہے یہ راستہ آگے جا کے گڑھے میں گر جائے گا, تو اس کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے وہ نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی یہ ہے کہ جی جو شوہر نے مطلب ایک ٹھیک بات بھی کہی ہے اور وہ شریعت سے بھی نہیں ٹکراتی اور عقل سے بھی نہیں ٹکراتی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر عورت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس سے انکار کر دے, اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دے. یہ ہے جو کہ نافرمانی کا مطلب ہے. جی اور کسی کا سوال ہے؟ جی یہ السلام علیکم. تجارت کے حوالے سے یہ جو حکم آیا کہ جو دوسرے کے مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھائیں, الا یہ کہ کوئی تجارت جو ہے وہ باہمی رضامندی سے کی جائے. تو آج کل کی جو ماڈرن اکانومی ہے جسے ہم مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ فورسز کی بیسس پہ جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں یا سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ, تو یہ چیز یہ آیت اس سے تھوڑا کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ جو آج کل کی اکانومی ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مارکیٹ فورسز پہ اور جو ہے اس پہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ کرتی ہے فوکس, تو اس میں ظلم کا عنصر شامل ہے. اس میں جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ کریٹ کر دی جاتی ہیں, ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ظلم کا عنصر شامل اس میں ہو جاتا ہے. اور جو ہے وہ ایک چیز جس کی کاسٹ جو تھی وہ فرض کر لیا 20 روپے تھی, لیکن اب اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے کسی وجہ سے, یا شارٹیج ہو گئی ہے, تو لوگ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اکارڈنگ ٹو دس. تو اس میں جو منافع ہے وہ آپ کو اسی شرح سے ہی رکھنا ہے جو کہ جس حساب سے آپ کی کاسٹ تھی یا جو جتنا پہلے لے رہے تھے. لیکن اس میں کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ منافع کتنا کوئی لے سکتا ہے, کیونکہ ابھی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جیسے جی
فکس کوئی نہیں کیا اسلام نے، لیکن جو ہے وہ اس میں تو یعنی ہر انسان کی اس پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو ہے یعنی ایک معروف جو ہے وہ منافع ہونا چاہیے. معروف کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو بتایا جائے کہ جناب یہ جو سوٹ بنایا تھا اس کی جو کاسٹ ہے بننے کی کاسٹ سے 1000 روپے تھی، اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ اور اس کی جو مارکیٹنگ کے اوپر اور جو دکانوں کے اوپر یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو بجلی پانی کا جو اور جو ملازمین کا خرچہ ملا ملو کے یہ سارا کچھ جو ہے پر سوٹ جو ہے وہ 200 روپے یا 300 روپے اور آ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو 1300 روپے ہو گیا. تو آپ جو ہے اس کی ایک مناسب جو ہے جس کو ایک عام آدمی کہے، اگر میرے سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ یار بہت ہے نا تو چلیں آپ 2000 روپے کا بیچ دیں فار ایگزامپل. لیکن اگر وہ 20,000 روپے کا بک رہا ہے اور بکتا ہے جو ہے وہ ایسے سوٹ، خاص طور پہ یہ جو میری بیٹی جو ہے وہ اس میں رہی ہے، یہ جو ابھی بھی کام کرتی ہے، جو کہ یہ کاسٹیوم ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں وہ، تو یہ جو ہے وہ جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہزار گنا جو ہے یا 1000% جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کوئی بھی جو ہے نا ذی ہوش انسان اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا، لیکن کوئی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے نا وہ اسلام نے مقرر نہیں کی، کیونکہ وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ڈائنمکس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس طرح سے فکس کر دیا جائے تو لوگوں کا شاید جو ہے وہ انٹینٹ بھی جو ہے وہ محنت کرنے کی وہ ماند پڑ جائے، اس لیے کوئی فکس نہیں کیا. اچھا، اس میں ضمنی یہ سوال تھا کہ ایک تو سپلائی اور ڈیمانڈ، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کی ضرورت کتنی ہے. اب جیسے لائف سیونگ ڈرگس ہوتی ہیں، اب پتہ ہے کہ جو آدمی ہے، جو خریدار ہے، وہ مجبور ہے اس وقت، اور جو ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہے، تو کمپنیز جو ہیں وہ ان چیزوں پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ ناجائز ایک طرح سے منافع لیتی ہیں. تو وہ تو اس حوالے سے وہ تو بالکل ایک اگر حرام نہیں تو ناجائز چیز تو ہے، حالانکہ وہ رضامندی سے دے رہا ہے، جو خرید رہا ہے بیچارہ وہ تو مجبوری میں دے رہا ہے پیسے اور وہ تجارت کر رہا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، لیکن جو لینے والا ہے پیسے اس کے لیے تو وہ اتنا منافع لینا یا ایکسپلائٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے. بالکل جائز نہیں ہے. وہ تو رضامندی جو ہے نا، وہ رضامندی تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، بس اس حد تک رضامندی ہے اس کی. لیکن اگر اس کے دل سے پوچھا جائے یا اس کو الگ سے پوچھا جائے کہ یار تم کیا اس پہ خوش ہو کے جو ہے نا یہ دوائی جو ہے یہ اتنے کی ہونی چاہیے، تو وہ اگر وہ دل سے خوش نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یہ باہمی رضامندی نہیں ہے. اس کا ذکر پہلے ہوا تھا، میں نے جو وہ شوگر والی مثال دی تھی، لوگ جی سمجھیں کہ وہ 100 روپے کی، لیکن وہ باہمی رضامندی سے نہیں خرید رہے ہوں گے، وہ مجبور ہیں بیچارے، انہوں نے تو لینی ہے. جی شکریہ. السلام علیکم سر میرے 3 سوال ہیں، 2 ریلیٹڈ ہے اور ایک یہ بھی جو وہی صاحب نے کیا اسی کی کرولری آپ کہہ لیں. وہ پہلے میں یہ والا کرتی ہوں آپ سے، وہ یہ کہ عام طور پہ جو ہے نا کموڈیٹیز کو اور کریشن کو یا آرٹ ورک کو اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو چیز انڈیجنس ڈیولپڈ ہے یا جو ہے وہ آپ کا کریشن ہے اس کی پرائس زیادہ ہے. ایکچولی اس کی کوئی پرائس نہیں چونکہ ہوتی، تو وہ دیٹ گوز بیونڈ اینی لمٹ. اب یہی جب ہم چائنیز وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں، جب ہمارے ساتھ سافٹ ویئرس کی ایسی چیزوں کی بات ہوتی ہے تو دے سے کہ جی جو چیز کریشن ہے وہ اس کی کوئی پرائس، اس کی مطلب پرائس آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. دس دا سیم گوز فار دا ڈیزائنر کلوتھس اور اس طرح کی چیزیں. جبکہ جو دوسری چیزیں ہیں جو کہ عام یوزیج کی ہیں جیسے گروسریز ہیں یا اس طرح کی کموڈیٹیز، اس کی پرائس عام طور پہ نارمل رکھی. تو اس کا کوئی ڈسٹنکشن یا اس کا کہیں کوئی بیان ہے کہ آپ کی جو آرٹ ورک ہے یا آپ کا جو کریشن ہے
اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. ایک سوال یہ. دوسرے جو 2 سوال ہیں وہ میں اس کے بعد جواب. ہاں پہلے میں اس کو پھر میں بھول جاؤں گا وہ سوال کیا تھا. دیکھیے اگر آپ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, آج ہم کہتے ہیں کہ چینی ایک کموڈٹی ہے, لیکن آج سے جو ہے وہ 200-250 سال پہلے جو ہے وہ چینی تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی نا. تو چینی بھی ایک کریشن ہے, کسی نے جو ہے وہ اس شکر سے کے اوپر ایک پروسیس چلایا ہے اور سوچا ہے, وہ ایجاد ہوئی ہے چیز. اسی طرح ٹیلی ویژن جو ہے یا بلب ہے, وہ پنکھا ہے, ہر چیز کریشن ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. آج ہم اس کو جو ہے وہ ایک کموڈٹی کے طور پہ جو ہے وہ لینا شروع ہو گئے ہیں. کیا اولیو آئل جو ہے یا جو ہے وہ میں اگر بازار جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی مجھے جو ہے وہ چلی گارلک سوس دے دو, تو چلی گارلک سوس جو ہے وہ کیا آج سے 70 سال پہلے ہوا کرتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو ہے یہ ایک کریشن ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو ہر چیز کریشن ہے. اب جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, اس لیے وہ اس کو اب ہم کموڈٹی کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا تب ٹیلی ویژن بھی ایک کریشن تھی. اب جو ہے نا جو بات ہوئی ہے اس چیز کی کہ جو پینٹنگ ہے مثلا جو ہے وہ ایک بڑی ایک آدمی نے کچھ چیز بنائی ہے اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اس پہ اس کی جو ہے نا کوئی پرائس اس طرح سے فکس کرنی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹنگ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے نا وہ تو ایک کینوس ہے, اور اس کے اوپر جو تھوڑا سا پینٹ شینٹ ہے وہ ہے, یا جو اس کا جو وہ ہوا ہے جو اس کی محنت لگی ہے وہ ہے. لیکن اصل چیز تو پیچھے وہ خیال ہے, اور اس خیال کو پینٹ کرتے ہوئے جو وہ شخص جس کہنا چاہیے جس پریشر سے گزرا ہے, جس اذیت سے گزرا ہے, یا جس خوشی اور انبساط سے وہ گزرا ہے, اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کی پرائس جو ہے وہ ایز سچ دیکھا جائے تو ہم رکھ بھی نہیں سکتے, تو اس کو متعین نہیں کی جا سکتی پرائس اس کی. تو یہ ایسی جو چند ایک چیزیں ہیں, اس لیے جو ہے وہ اس کا طریقہ لوگوں نے یہ ایجاد کیا ہے کہ جناب اس کو نیلامی پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ بتائیے کون اس کی پرائس جو ہے وہ کتنی دینا چاہتا ہے. تو وہ نیلامی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے اس کی پرائس لگاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پسند آ گئی ہے. اور وہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس کو پسند آئی ہے وہ اس کو اون کرے. تو اس چیز کو وہ کیش کراتے ہیں, اور وہ چھوٹی سی پینٹنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں بک جاتی ہے. ایک بات جو چائنیز کی آپ نے مثال دی ہے وہ ہے کہ جو ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, وہ اس کی مثال ہے کہ اگر انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے تو سافٹ ویئر جو ہے وہ دیکھیے سافٹ ویئر 2 طرح کے ہیں. جیسے ونڈوز بھی ایک سافٹ ویئر ہے, لیکن وہ ونڈوز جو ہے وہ کوئی ایک بندہ شاید نہیں لے رہا, وہ ایک میس مارکیٹ ہے جو کہ اس کو خرید رہی ہے. تو لہٰذا اس کی پرائس جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ نہیں رکھی جا سکتی. لیکن اس کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے اس کا مائکروسافٹ کا, وہ بہت بے انتہا ہوا ہے. تو وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے وصول کرتا ہے کہ جی اگر اس کا $10 ملین خرچ ہوا تھا تو وہ $10 ملین پلس سم پروفٹ رکھ کے جو ہے وہ سافٹ ویئر نہیں بیچ سکتا. تو وہ جو ہے وہ 1000 ملین لوگوں کو یا 100 ملین لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرے گا, اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو اپنے اس پیسے کو پورا کرے گا. لیکن اگر مائکروسافٹ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ ایک ہی آدمی خریدنا چاہ رہا ہے, یا کوئی 10 آدمی ہیں جو کہ اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں, تو پھر پرائس جو ہے اس سافٹ ویئر کی کچھ اور ہوگی, اگر چاہے جو ہے وہ اس کے اوپر ونڈو سے کم پیسہ خرچ ہوا ہو. تو وہ تو جو ہے وہ یہ تو وہ ہے کہ جی جو چیز
اس نے بنائی ہے وہ اصل میں اس کو کتنے کی پڑی، اور پھر جو ہے جو اس کے ہیں کتنے خریدار، اس حساب سے پھر اس کی وہ پرائس طے کرے گا. یہ پہلا سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے سر، یعنی یہ اویلیبلٹی یا نوبلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. جیسے دوسرے جو 2 سوال ہیں نا، دیٹ از اباؤٹ دا ڈومیسٹک ایشوز، اور وہی جو بہت کامن ہمارا انسٹیٹیوشن آف میرج ہے اس پہ جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ لوگ دونوں ایکسٹریمس پہ ہیں. یا تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیوی نے اگر کسی بھی بات سے انکار کیا تو یہ نافرمانی ہے. ایک طرف تو احکام ہے جو کہ واضح ہے، میں نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کی ہے، اتنی صاف واضح باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انٹرپریٹیشن غلط ہے ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ٹریننگ کسی قسم کی نہیں ہے، یعنی ہماری خواتین کو تو شاید انسٹیٹیوشن آف میرج میں ضرورت سے زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے، اور جو مرد ہیں ان کی ٹریننگ بالکل نہیں ہوتی. یعنی جو وہ ہے دا میل سائڈ از ناٹ being trained as per مومن جو وہ ہے میرڈ پرسن شوڈ بی لائک. تو وہ لہٰذا وہ نہ ان چیزوں کو اس طرح سمجھتے ہیں، نہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ ایک تو یہ کہ یہ نافرمانی کا لفظ آ گیا ہے اور اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. لیکن اگر آپ کسی بھی وقت وہ چیز جو آپ کو اس کے اگینسٹ استعمال، یعنی شریعت کے یا احکام کے خلاف بھی کہی جا رہی ہے کرنے کو، اور مرد کی شریعت اور ہے، عورت کی شریعت اور ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے فرقے ہیں، تو you cannot do anybody any lady cannot go along as per her fiqh، اور سو بہت سارے مسائل ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ انسٹیٹیوشن آف میرج کو سیو کریں، آپ گھر کو سیو کریں، یا آپ جو ہے نا وہ اپنے فقہ کو سیو کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چونکہ پرسنٹیج ان خواتین کی جو کہ اب ارننگ ہے یا ایک پیرلل ارننگ ہینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا پیسہ دیٹ از دیئر فار دا سیک آف دا فیملی، اور ان اینی کیس دیٹ ہیز ٹو بی یوزڈ کہ وہ جو ہے نا آپ مرد کا ہاتھ بٹائے. مطلب اس میں کسی صورت میں وہ علیحدہ نہیں رکھا جاتا. اور یہ پرسنٹیج میں میسز کی بات کر رہی ہوں، بہت کم لوگ شاید ایسے ہوں گے جو کہ اس کو ایکسکلوسیولی ہر منی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ان چیزوں کی ٹریننگ یا ان چیزوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتی ہے، جبکہ مرد جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہم ساری موسٹلی یہاں پہ مرد ہیں، لیکن نہ گھر سے ٹریننگ آ رہی ہے، نہ کسی مذہبی انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے، اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے وہ خراب ڈیوورس. اچھا، وہ جو آپ کے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس لیے اچھا جو آپ کا جو سوال کا جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بات تو ہم نے کلیئر کر دی کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ یا عقل کے حکم کے اگینسٹ جو ہے نا، لاجک کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بات کر رہا ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ جو ہے اس کے حکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے جو ہے نا وہ گڑھے میں گر جائیں گے، تو وہ بات نہیں ماننی ہوتی. تو اس کو جو ہے نافرمانی نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات جو ہے نا وہ ہے فقہ کا ڈفرینس. اچھا اب اس میں جو ہے وہ جو اگر کوئی فقہ کا ڈفرینس ہو ایگزسٹ، کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے نا وہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یعنی بیوی کا فقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منائی جانی چاہیے ہے، شوہر کا فقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں منانی چاہیے ہے. تو جو ہے وہ بیوی سے کہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے منانے کی، تو اس کو چھوڑ دینے میں کوئی مصیبت نہیں آتی. لیکن جو ہے وہ اگر جو ہے وہ بیوی کا فقہ جو ہے وہ کہتا ہے
کہ ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور شوہر کا فقہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بیوی جو ہے اس کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے فقہ کو جو ہے وہ جس کو بھی وہ صحیح سمجھتی ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو فالو کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی میٹر نہیں کر رہی ہوتی، تو ان کو جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے ٹو سیو دی انسٹیٹیوشن آف میرج، یا یہ کہ گھر کے اندر جو ہے وہ خواہ کی جو ہے وہ جو وہ نہ ہو، چپکلش پیدا نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز میرا تو خیال ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ جو بڑے مسائل ہیں، ایک مثال میں نے دی ہے ابھی آپ کو، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر مثلاً کہ جی اگر ایک اور ڈفرینس یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر شوہر جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے تو وہ تو کہے گا کہ جناب جو ہے آپ نے ظہرین پڑھنی ہے اور مغربین پڑھنی ہے، بیوی جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں ہے، وہ اہل سنت سے ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ نہیں ظہر اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اور عصر اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، تو یہ ایک بیسک ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ شوہر کی بات نہیں مانی جانی چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ جو ہے اگر آپ کا جو بنیادی طور پہ جو فقہ ہے نا وہی آپ کی شریعت ہے، تو آپ اپنی فقہ کے اگینسٹ چلنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شریعت کے اگینسٹ ہی چل رہے ہیں، تو وہ جو ہے اور شریعت کے اگینسٹ چلنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اگینسٹ چل رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہاں پہ ایک آ سکتی ہے، کیونکہ ایک شخص پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دوسری پارٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو لیکن جو سیریس معاملات ہیں اس پہ تو اس طرح سے جو ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ ویلڈ ہے اپنی جگہ کہ جی جو مرد حضرات ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لڑکوں کی جو ہے وہ ٹریننگ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہے جو شادی تم کرنے جا رہے ہو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے میرج کا یہ اس کے کیا معنی ہیں، تم نے بیوی کو کیسے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو غور و فکر کرنا جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کہ درس قرآن تو جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ اصل میں درس قرآن نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اس میں بھی فقہ ہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنا فقہ پڑھا رہا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ یہ درس قرآن ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو ہے اثر ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو معاملات ہیں ان کے لیے تو ہمیں جب تک جو ہے وہ قرآن حکیم سے تعلق نہیں جڑے گا اور لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی، تو کم از کم یہ لوگ جو کہ اس ویڈیو میں ابھی ہم شامل ہیں یا جو ہے جو اس کو کبھی بعد میں دیکھیں، وہ ان کو یہ چاہیے ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی شادی سے پہلے جو ہے وہ ساری باتیں بتائیں کہ جو ہے وہ جو جس کے ساتھ شادی ہونی ہے، جو بیوی بننی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں اور تمہارے کیا فرائض ہیں، اور جو ہے وہ جو نافرمانی کا ورڈ جو ہے نا جہاں پہ جو یہاں پر آیا ہے وہ نافرمانی کے ورڈ کا اصل یوز کیا ہے اور اس کا مس یوز کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں بہت زیادہ، اور اب بھی جو ہے وہ ہندی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو ہے ہم تقریباً ویسے ہی ہو گئے ہیں، تو ہمارے یہاں تو جو ہے وہ مرد جو ہے وہ تو مجازی خدا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جو مرد مر جائے یا جو ہے وہ بیوی کو طلاق ہو جائے تو پھر تو وہ جو خاتون ہے وہ تو اس کے لیے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے تقریباً، تو وہ ان کے ساتھ رہنے کے نتائج ہیں۔
اگر کوئی اور چیز رہ گئی آپ کی سوال کوئی ایڈریس نہیں ہو سکا تو کر لیجیے گا. نہیں سر اس سوال میں تو ٹھیک ہے, بس آپ کے مجازی خدا سے مجھے یاد ہے بیکاز آئی یوزڈ ٹو سے کہ یہ مزاجی خدا زیادہ ہوتے ہیں بیسیکلی, تو آپ ان کے مزاج کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو وہ ایک چیز یہ, دوسری وہ جو اینڈ پہ آپ نے بات کی ہے کہ جو ایگزیکٹلی ایسے ہے, آئی ہیو سین دا لیڈیز جن لوگوں کے شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی یا طلاق, تو معاشرہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ دے شوڈ ناٹ ری لیو اور دے شوڈ ناٹ ری اسٹارٹ دیئر لائف, اور ان کو بھی ماری جانا چاہیے. وہی چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور دوسرا والا سر وہ جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ خاتون کی آمدنی والا. آمدنی والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو چونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے, اور اس وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو چونکہ وہ عورتوں پہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اس لیے وہ قوام ہے. تو جو پیسہ عورت کما رہی ہے تو اس کی جو ہے وہ مالک عورت ہے, ٹھیک ہے. اور جو گھر کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جو مرد ہے اس نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح اس نے اس بیس پہ کیا ہے کہ وہ اس اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے. وہ اس کو رہائش بھی پرووائڈ کرے گا, وہ اس کی جو باقی جو کھانا اور جو زندگی گزارنے کی جو دوسری ساری ضروریات ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے. عورت اگر کما رہی ہے تو لیگلی یعنی اسلامی طور پہ لیگلی جو ہے نا وہ پیسہ اس کا ہے. اگر وہ جو ہے اس پیسے کو اپنی خوشی سے جو ہے وہ اس لیے خرچ کرنا چاہتی ہے تاکہ جو ہے وہ چونکہ جو شوہر جتنا کما رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ والا لائف سٹینڈرڈ اچیو ہو سکے جو کہ وہ چاہ رہی ہے, تو وہ اپنی کمائی میں سے کچھ اس میں ڈالتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ہے وہ اگر وہ یہ کر بھی رہی ہے تو بھی جو ہے شوہر جو ہے اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے ہے, ایک مطلب ایک عزت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ وہ جو ہے وہ کسی طور جو ہے وہ اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ جو ہے وہ جو عورت گھر لے کر آ رہی ہے اور گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کی ضرورت نہ پڑے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ عورت کی اپنی کمائی ہی رہے, اور اس کمائی سے جو ہے وہ بعد میں جو چاہے کرنا چاہے, اپنے مرنے پہ سارا کا سارا اپنی اولاد کو دے دینا چاہے, یا جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کے لیے جو ہے نا وہ کچھ خرید کے دینا چاہے کسی کو واٹ ایور, تو وہ اس کی جورسڈکشن ہے. تو یہ سوچ کہ جی جو اب بیوی کما کے لا رہی ہے نا یہ تو اب اس کی ذمہ داری بن گئی ہے, اور اب گھر کی جو تنخواہ ہے یا گھر کی جو آمدنی ہے اصل میں وہ ہے جو کہ شوہر بھی کما رہا ہے اور جو بیوی بھی کما رہی ہے, اور یہ دونوں مل کر جو ہے ایک لاکھ کما رہا ہے, دوسرا بھی 1 لاکھ کما رہا ہے. تو اصل میں گھر کی جو انکم ہے وہ 2 لاکھ ہے, اور گھر کا بجٹ جو ہے وہ 2 لاکھ کے اوپر بننا ہے, یہ غلط ہے. اگر یہ اس طرح ہے تو پھر مرد قوام نہیں ہے. تو پھر جو قوام کے ہوتے ہوئے جو اس کو جو کہنا چاہیے ہے اس کو وہ حاصل ہیں جو پریویلیجز حاصل ہیں ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو اس لیے جو اگر مرد 1 لاکھ کما رہا ہے اور بیوی 1 لاکھ کما رہی ہے تو گھر میں کی آمدنی جو کنسیڈر ہوگی نا تو یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ ہی ہے, اور اس 1 لاکھ سے وہ اس گھر نے چلنا ہے. اگر جو ہے وہ 1 لاکھ کم ہے تو وہ پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس 1 لاکھ کو 1.5 لاکھ کرے یا 2 لاکھ کرے, کسی بھی طرح محنت کر کے. 2 نوکریاں بھی لوگ کرتے ہیں, لوگ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, لوگ صبح کو ایک کام کرتے ہیں شام, یا پھر وہ اپنی موجودہ نوکری چھوڑ کے کوئی اور کام کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, واٹ ایور. لیکن یہ مرد کی ذمہ داری ہے.
جی سر آئی ٹوٹلی ایگری، لیکن وہ عام طور پہ جتنی ورکنگ لیڈیز ہیں میں نے تو جن کو دیکھا شروع میں شوق میں سٹارٹ کرتی ہیں کیونکہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی مجبوری بن جاتی ہے اور وہ مجبوری پھر ضرورت بن جاتی ہے، پھر وہ چاہیں بھی تو وہ نہیں چھوڑ سکتی. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے ادھر ہمارے سرکل میں ہی کہ وہ فزیکلی بھی اگر اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی بٹ دے ہیو ٹو ڈو. تو اس صورت میں اگر مرد قوام نہیں ہے جیسے آپ نے کہا تو اس وہ پھر کیا ہے، مطلب ویئر شوڈ ہی بی پلیسڈ اگر وہ فیملی اپنی نہیں رن کر پا رہا. بیکاز میں نے تو لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اتنے میں گزارا کریں جتنے میں میں کما رہا ہوں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر. ہاں نہیں، یہ تو ایک اسٹوپڈ قسم کی بات ہے کہ جی اگر جو ہے گھر کا آج کل کا فرض کریں کہ آج کل ایک عام گھر کا خرچہ 60,000 ہے فار ایگزامپل، اور جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ 30,000 کما رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس جناب 30,000 کے اندر ہی گزارا کرو، اور 30,000 میں گزارا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے 30,000 میں گزارا ہوگا؟ تو اس لیے یہ مطلب یہ ایک اسٹوپڈ سی بات ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کو تو آپ کسی طور پہ جو ہے لاجیکلی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لاجیکلی جو چیز ایکسیپٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے گھر کا خرچہ جو ہے وہ، کیونکہ بچے ہیں تو بچوں کی ایک تعلیم ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے. تو اچھی تعلیم جو ہے وہ آج کل مطلب دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو پھر جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر جو ہے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ بیوی جو ہے وہ جائے گی کمائے گی تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکے، یا جو ہے وہ گھر میں ہمارے اے سی اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا تو میں تو اتنا نہیں کر سکتا، تو جو ہے وہ پھر بیوی سے کہا جائے کہ تو کما تاکہ گھر میں اے سی لگ جائے. مطلب یہ وہ طریقے ہیں جس سے جو ہے وہ پھر ایک وہ خرابی پیدا ہوتی ہے جو کہ آگے جا کے پھر جو ہے وہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ میرج کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کمزور ہو گیا، دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے نا ذرا سی بات پہ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک پارٹی جس نے نکاح ہی اس بات پہ کیا ہے کہ جی اس یہ جو میں خاتون لے کر آ رہا ہوں اس کو رکھنا، اس کے خرچے اٹھانا، اور ظاہر ہے کہ اس کے خرچے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بچے بھی تو ہونے ہیں نا، ان کے بھی خرچے، وہ میری ذمہ داری ہے، اس بات پہ وہ نکاح کر رہا ہے. اور پھر جو ہے نکاح کے بعد وہ کہے گے کہ جی جو ہے وہ سوری میں تو دیکھیں جی میں تو اتنا کماتا ہوں تو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو چاہیے آپ گوشت نہیں کھا سکتے تو آپ سبزی کھایا کریں، اور جو ہے وہ اور بیوی پیچھے سے گوشت کھاتی بھی آئی ہے، تو یہ پھر چلتے نہیں ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں شادیاں. تو یہ جو ہے نا یہ صرف زبانی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ کہتے بہت کچھ ہیں کہ جی شادی بڑی مقدس ہے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں مرد اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو وہ نہیں چلے گی. جی سر تھینک یو ویری مچ سر. یہ آخری بات ہے جو کہ مطلب دس از دا موسٹ ویلیوڈ کہ ہمیں اس کے لوازمات بھی پورے کرنے. تھینک یو ویری مچ سر. جی اور کوئی سوال اگر ہے کسی کا تو کر لیں ورنہ پھر اس سیشن کو فارملی کلوز کر دیتے ہیں. میں ایک سوال ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آئے گا، ابھی تک نہیں آیا. نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں دساں گا نہیں، ریکارڈنگ میں نہیں بتاؤں. اچھا میرا خیال ہے وہ اعظم صاحب کے ذہن میں کل بلا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس کو کر پا رہے. جی اعظم صاحب. یار مجبوری سے باہر نکلنا پڑ گیا مارکیٹ میں نا، ساتھ ساتھ میں کان لگا کے سن رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ. اچھا چلو، یعنی آپ کا وہاں ہونے کا نہیں وہاں نہیں میں گیا، وہاں میں نے آج جا نہیں سکا. آج شام کو کہیں گیدرنگ تھی، وہاں جانا ہے، فیملی ایز اے فیملی اکٹھی ہونی ہے، اس کی تیاری کے لیے